یہ وہ دن تھا کہ جس دن کے بعد سے قادیانی مکمل طور پہ پاکستان کی نظر میں، اسلام کی نظر میں تو تھا ہی، پاکستان کے آئین کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ ختم نبوت پہ ایمان ہمارے نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ تعالیٰ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب کو وہ نبی مانتا ہے، یہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ اب وہ نبی کی الگ الگ ٹائپ ہے ان کی، کبھی وہ کہتے ہیں یہ نبی ہیں، کبھی کہتے ہیں ذل نبی ہیں، کبھی بروسلی نبی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے نبی ان کے چلتے ہیں نا۔ قادیانی کے فتنے سے بچیے گا، اس بچنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا خاتم النبیین، فرما دیا نا، اس پہ ایمان قادیانی بھی رکھتے ہیں۔ ایون کہ جب وہ اپنی نعوذ باللہ من ذالک بیعت کرا رہے ہوتے ہیں، فاسد بیعت، اس میں وہ یہ لفظ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں خاتم النبیین پہ۔ آپ سوچیں کہ کس لیول کا دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کو۔ ہماری بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، اور وہ اپنی بیعت میں پڑھا رہے ہیں کہ ہم اپنا آخری نبی پہ ایمان لاتے ہیں، خاتم النبیین پہ ایمان لا رہے ہیں، وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر تو ہم غلط ہو گئے نا، یہ کیسے ثابت کریں؟ تو پھر اس کی ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی کو، اس کی لاجک کو، اس کی توجیہ کو، اس کی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ حربہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ خاتم کے لفظ کا مطلب دوسرا لیتے ہیں، خاتم النبیین کا مطلب نیا، اور آپ جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی کبھی بھی قیامت تک نہیں آئے گا، کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور سامنے والا کہہ دے کہ تم اپنے نبی ہونے پہ دلیل پیش کرو یا کوئی معجزہ دکھاؤ، یہ دلیل طلب کرنے والا یا معجزہ طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ دلیل طلب کرنے والا، دیکھنا تو بات، ایمان لانا تو بات، دلیل طلب کرنے میں ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے۔ جیسے اللہ کو ایک مانتے ہیں آپ سب، بولیے نا، اللہ نبی علیہ السلام آخری نبی، نبی علیہ السلام آخری نبی۔ اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھا؟ جیسے اللہ کا ایک ہونا لازمی ہے نا آپ کے عقیدے میں، ایسے نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ اس لیول کا عقیدہ ہے، اس لیول کا عقیدہ ہے، اس کو سمجھیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا وہ خاتم کا مطلب کیا لیتے ہیں، یہ ان کی چلاکی کو سمجھا۔ دو مطلب لیتے ہیں وہ خاتم کے۔ خاتم کے معنی وہ کہتے ہیں، خاتم کے معنی کامل نبی، یعنی نبی علیہ السلام نبی تو وہ ہیں لیکن کامل نبی ہیں، ان جیسا کامل نبی اب نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ ان جیسا کامل نبی نبی تو آئے گا نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ان جیسا کامل نہیں آئے گا۔ نبی کا سایہ آ جائے گا، جیسے غلام احمد قادیانی ان کے نزدیک ہمارا غلام احمد قادیانی آیا، ایسا آ جائے گا۔ کامل نبی ان جیسا نہیں آئے گا۔ خاتم کا معنی یہ لیتے ہیں وہ۔ دوسرا خاتم کا معنی وہ یہ لیتے ہیں مہر لگانے والا۔ کیا لیتے ہیں؟ مہر لگانے والا، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ اتھارٹی اختیار دیا ہے کہ وہ جس پر مہر لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ یہ دونوں عقیدے کتنے فاسد ہیں، باطل ہیں، آپ سوچیں۔ خاتم کا لفظ تو استعمال کر رہے ہیں وہ، لیکن عقیدہ کیا رکھ رہے ہیں ذہن میں کہ مہر لگانے والا نبی، یعنی جس پہ مہر لگا دیں وہ بھی نبی بن جائے، یا کامل نبی کہ ان جیسا کامل نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ دونوں عقیدے فاسد اور باطل ہیں۔ تو قادیانی بھائی نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، اس وجہ سے ہم قادیانی کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پہ ایمان نہ لائیں۔ اور آخری نبی بھی کیسا نبی؟ جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نبی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کامل نبی، نہ اکمل نبی، نہ نبی کا سایہ، نہ نبی کا نائب۔ اس طرح کانسیپٹ کر کے وہ نبی کے جو گنجائش نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پہ بالکل یقین رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بالکل آخری نبی ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ کانسیپٹ کلیئر ہے آپ کو؟ یہ ساری قرارداد پورا پروسیس ہونے کے بعد، علماء کی کاوشوں کے بعد یہ پاکستان کے آئین میں شامل ہوا تھا آج کے دن۔ تو یہ وہ دن ہے، اور اس دن جو ہے وہ پھر ان کے لیے تو سوگ کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔